الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النحل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ ترجمہ: اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لیے جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یعنی قرآن صرف اسی لیے اتارا گیا ہے کہ جن کے سچے اصولوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور جھگڑے ڈال رہے ہیں، مثلاً توحید و معاد اور احکام حلال و حرام وغیرہ، ان سب کو وضاحت اور تحقیق کے ساتھ بیان کر دے، کوئی اشکال اور خفا باقی نہ رہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذریعہ قرآن تمام نزاعات کا دو ٹوک فیصلہ سنا دیں اور بندوں پر خدا کی حجت تمام کر دیں۔ آگے وہ مانیں یا نہ مانیں وہ خود مخاطبین کا کام ہے، جسے توفیق ہوگی قبول کرے گا، جسے توفیق نہیں ہوگی قبول نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں پریشان نہ ہوں۔ یعنی فیصلہ اور بیان تو سب کے لیے ہے، لیکن اس کی ہدایت اور اس سے جو ہے فائدہ اٹھانا اور رحمت الہی کی آغوش میں آنا انہی خوش نصیبوں کا حصہ ہے جو اس فیصلے کو صدق دل سے تسلیم کرتے ہیں اور دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اگلی آیت میں بیان ہوا کہ جس طرح سے خشک زمین کو اللہ سبحانہ وتعالی آسمانی بارش سے سرسبز کر دیتا ہے، گویا خشک ہونا زمین کی موت ہے اور سرسبز و شاداب ہونا زمین کی حیات ہے۔ مردہ زمین زندہ ہو گئی، آسمان سے پانی آیا۔ اسی طرح سے مردہ دل جو کہ ہدایت سے خالی تھے، جب آسمان سے وحی کی صورت میں قرآن آیا تو پھر اس نے جاہلوں کو عالم اور مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ اگر قرآن کو توجہ قلبی اور انصاف کے ساتھ سنا جائے۔ یہ ایک نہایت اہم اور سادہ سی مثال ہے کہ آیات قرآنی دل کی زمین پر بارش کا کام کرتی ہیں اور مردہ دل کو زندہ کر دیتی ہیں۔ جس طرح سے آسمان سے پانی برستا ہے تو وہ مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ بس ایک ہی کنڈیشن ہے کہ زمین بنجر نہ ہو، لہٰذا اسی طرح جب قرآنی آیات دل پر وارد ہوتی ہیں اور اگر دل جو ہے وہ مردہ نہ ہو، اس میں حقیقی طلب باقی ہو، تو یہ آیات مردہ دل کو زندہ کر دیں گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے۔ یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر، مسلمانوں کی مدد فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔